آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، دا ایگل اینڈ دی فاکس۔ اس کہانی کا میسج آپ کو ظالم شخص سے نپٹنے کا ایک گر سکھاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مدر ایگل جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے اڑی۔ اس کو اپنے بچوں کے لیے خوراک چاہیے تھی۔ وہ زمین پہ جگہ جگہ غور سے دیکھ رہی تھی اور گھوم رہی تھی اور تاکہ اس کو خوراک مل جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک بیبی فاکس لومڑی کے بچے پر پڑ گئی، جس کی ماں اس کو اکیلا چھوڑ کے اسی کی طرح خوراک تلاش کرنے گئی تھی۔ فوراً جو ہے مدر ایگل اس نے ڈائیو کیا اور اس کو اپنے دونوں پنجوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کے وہ اڑ گیا۔ اسی اثناء میں جو لومڑی ہے وہ واپس آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ مدر ایگل جو ہے اس کے بچے کو اڑا کے لے جا رہی ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میرا تو ایک ہی بچہ ہے۔ لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ پھر اس نے دوسری دفعہ اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے بھی بچے ہیں، اگر کوئی ان کو لے جائے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن مدر ایگل کا دل پر اس بات کا بھی اثر نہ ہوا۔ پھر تیسری دفعہ لومڑی جو ہے اس نے کہا کہ دیکھو ظالم کبھی نہ کبھی شکنجے میں آ جاتا ہے۔ تو جو مدر ایگل ہے اس نے اس بات کو لومڑی کی طرف سے دھمکی سمجھا، تو اس نے سوچا کہ میرا گھونسلہ جو ہے وہ تو سنوبر یعنی پائن درخت کے اونچے درخت کے اوپر ہے، تو یہ لومڑی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا گیا اور لومڑی جو ہے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ رونے سے تو میرا بچہ واپس نہیں آئے گا، مجھے خود کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا، تو ایک کھیت کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتی بھاگتی ادھر سے ادھر گئی اور ایک جلتی ہوئی ٹہنی جو ہے اس کو اپنے منہ میں دبایا اور سنوبر کے درخت کی طرف بھاگنے لگی، جہاں پر مدر ایگل کا گھونسلہ تھا۔ جب مدر ایگل نے دیکھا کہ لومڑی اس کی طرف آ رہی ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو سنوبر کے درخت کو آگ لگا دے گی اور میرے بچے جل کر مر جائیں گے۔ اس نے التجا کرنی شروع کر دی، لومڑی بہن رک جاؤ، لومڑی بہن آگ نہ لگانا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بچہ واپس کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر مدر ایگل نے اس لومڑی کا بچے کو اٹھایا اور اس کے پاس آ کر چھوڑ دیا۔ لومڑی نے جلتی ہوئی ٹہنی کو ایک پانی کے نالے میں پھینک دیا، اپنے بچے کو پیار کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اور یہ تھی کہانی۔ اب آتے ہیں اس کے میسج کی طرف۔ اس کے بہت سارے میسج ہیں، جس میں سے ایک میسج یہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ مظلوم کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ جب مظلوم کو ظالم کی کمزوری کا پتہ چل جائے اور وہ اس کے اوپر وار کر، مظلوم اسی وقت تک مظلوم ہوتا ہے جب وہ اپنی ہی کمزوری کو دیکھتا رہتا ہے، اور جو ہی وہ ظالم کی کمزوری کو دیکھتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ایک گریک مت جو ہے وہ یاد آ رہی ہے۔ ایکلیس جب پیدا ہوا تو اس کی ماں تھیٹائس نے اس کو ایک جادوئی دریا سٹکس کے اندر اس کی ایڑی پکڑ کر ڈبویا تاکہ وہ انولنریبل ہو جائے، یعنی ناقابل شکست ہو جائے، ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ ناقابل شکست ہو گیا۔ لیکن اس کی جہاں سے اس نے ایڑی کو پکڑا تھا، اگر وہ ایڑی چھوڑتی تو وہ بچہ ڈوب جاتا۔ ایڑی پکڑنے سے وہ ایڑی جو ہے خشک رہی اور وہ ناقابل تسخیر نہ ہوئی اور اس کی کمزوری بنی رہی۔ بعد میں ہوا یہ کہ گریکس کی یعنی یونانیوں کی ترکی کا ایک مغرب میں علاقہ ہے ٹروجن، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، جو کہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، جس کو ٹروجن وار کہتے ہیں، اور 10 سال تک یہ لڑی گئی۔ تو ایکلیس سپہ سالار کی حیثیت سے یونانیوں کی طرف سے لڑا اور اس نے لڑائی پہ لڑائی جو ہے یہ جیتتا رہا، اور پھر جو علاقے یہ فتح کرتا تھا وہاں پہ لوٹ مار کرتا تھا اور پھر بہت وہاں پہ مظالم ڈھاتا تھا۔
اور آہستہ آہستہ یہ ان کے کیپٹل کے قریب پہنچ گیا، اور وہاں جو ٹروجن کا جنگجو سپہ سالار تھا وہ بھی بڑا مشہور تھا، ہیکٹر، اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور اس نے ہیکٹر کو مار دیا۔ جب ہیکٹر کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ہیکٹر کا بھائی جو ہے پیرس، وہ سپہ سالار بن گیا۔ جو پیرس تھا وہ غور غوض کرنے والا بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ یونانیوں کی فتح کے پیچھے ایکلیز کا ہاتھ ہے، اور ایکلیز ناقابل تسخیر ہے، وہ اس کی کمزوریاں ڈھونڈنے لگا۔ اس نے بڑی جستجو کی اور اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس کی جو ایڑی ہے یہ جو ہے یہ ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ تو اس نے ایک زہر والا تیر لیا اور ایکلیز کی ایڑی پہ مارا، اور ایکلیز جو ہے وہ مر گیا۔ یہ کوئی 3000 سال پرانا واقعہ ہے، اور آج تک ایکلیز کی کمزوری جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک ایڈیم کی صورت میں مشہور ہے، جس کو کہتے ہیں ہیل آف ایکلیز، یعنی کسی بھی طاقتور بندے کی کمزوری۔ اور اس سے ملتا جلتا دوسرا ایڈیم ہے ٹو بروز دی ہیل آف ایکلیز، یعنی کسی طاقتور شخص کی کمزوری پر زخم لگانا۔ تو جب بھی کوئی ظالم طاقتور کا سامنا ہو تو لوگ جو ہیں وہ دو کام کرتے ہیں، جس کو فلائٹ اور فائٹ رسپانس کہتے ہیں، اور ایک امریکی فزیالوجسٹ تھا کینن، اس نے اس ٹرم کو قائم کیا تھا۔ فلائٹ رسپانس یہ ہے کہ بس اپنی کمزوری کو دیکھو کہ یار میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں تو اس سے لڑ نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے، اور وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاؤ۔ فائٹ رسپانس یہ ہے کہ جیسے لومڑی نے یا پیرس نے اپنے جو طاقتور جو ظالم تھا اس کی کمزوری کو دیکھا اور اس کو بے بس کر دیا۔ تو دو چوائسز ہیں، either go for flight response or fight response. Choice is yours. Thank you for paying attention. We will meet soon. Please stay tuned.